السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دیسرمان یوٹیوب چینل اور میں ہوں دیسرمان۔ قبل اس کے کہ آج کے ویلاگ کا آغاز کیا جائے، آپ نے ابھی تک دیسرمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئے ویلاگز کا نوٹیفیکیشن بآسانی ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیسرمان یوٹیوب چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ آج کے ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں کا بیسیکلی جو عنوان ہے کہ اومیکرون سے دنیا کب نجات پائے گی۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ سر پوری دنیا میں کرونا کے ایک نئے ویریئنٹ یعنی اومیکرون کا بڑا چرچا ہے، جو کہ اب تک کے تمام ویریئنٹس میں سے سب سے زیادہ کنٹیجیس یعنی سب سے زیادہ پھیلنے والا ویریئنٹ ہے۔ وائرس کے حوالے سے دو تین چیزیں ہیں جن کا سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ایک وائرس کے اندر یا کوئی بھی وبائی بیماری ہے، اس کے حوالے سے اس میں کنٹیجیس یعنی اس کا ایک دوسرے سے پھیلاؤ کتنا ہوتا ہے۔ دوسرا اس کی وائرس کے ساتھ ایک ہوتی ہے ویرولنس، یعنی وائرس جو ہے وہ کس قدر مہلک ہوتا ہے اپنے علامات پیدا کرنے میں، یعنی بیماری کی جو ہے اس میں شدت کس نوعیت کی ہوتی ہے۔ تو اب تک کا اگر ہم کرونا کے ڈیفرنٹ ویریئنٹ کو دیکھیں یا پریویسلی دیکھیں تو سارس جو کہ زیادہ تر پھیلاؤ اس کا جو ہے ہانگ کانگ سے ہوا تھا، تو اگرچہ اس کا زیادہ کیسز نہیں تھے، 7-8 ہزار کیسز سے، لیکن اس کی جو ویرولنس تھی وہ بہت زیادہ تھی، یعنی اس سے جو ڈیتھ ہونے والے تناسب تھا وہ اب تک کرونا کی نسبت کم ہے۔ اچھا، کرونا اس کے مد مقابل جو ہے یہ زیادہ کنٹیجیس ہے۔ اس نے تقریباً پوری دنیا کو ہی اپنی لپیٹ میں لیا، اس لیے اس کے پھیلاؤ کو پینڈیمک کا نام دیا۔ یعنی پینڈیمک ایک ایسی وبا کو کہتے ہیں جو ایک سے زیادہ بر اعظم میں ہو۔ اگر یہ اس کا سکیل کم ہو جائے، یعنی یہ وبا ہی رہے، پھیلتی بھی رہے اور اس کا پھیلاؤ کچھ ملکوں کی حد تک رہے، تو اس کو پھر جو ہے اس کو اینڈیمک کا نام دیتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اومیکرون کے جو کیسز ہیں وہ پاکستان میں بھی سرفس پہ آنا شروع ہو گئے ہیں، لاہور میں، اسلام آباد میں اور کراچی میں اور کچھ اور ایریاز میں بھی اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو ظاہر ہے ابھی تو یہ شروعات ہے، جب ایک کیس تھا، دوسرا تھا یا 20-25 کیس تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ لائکلیہوڈ ہے کہ وہاں پھر زیادہ کیسز آئیں گے۔ تو ظاہر ہے یہ آنا ہی ہے، اس نے کوئی رکنا تو ہے نہیں۔ تو اب دنیا میں ظاہر ہے جو وبائیں ہوتی ہیں وہ وبائیں کسی نہ کسی دن ختم بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ سوال کیونکہ پاکستان میں تو ہم بیٹھے ہیں، ہمیں تو اس پہ نہ کوئی اپنا کنسنسس ہے، نہ کوئی رائے ہے، نہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے، تو اس کا جواب بھی ہمیں یورپ میں ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو دیکھتے ہیں جو اتھارٹیز ہیں وہ اس مسئلے کو کیا دیکھتی ہیں اور وہ اس مسئلے کو ان کے بارے میں کیا رائے ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اومیکرون جو ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یا اومیکرون یا کرونا کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا کو اس بات کو سیکھنا پڑے گا کہ وہ ان کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے۔ اومیکرون اب تک کے جو کرونا کے ویریئنٹ ہیں ان سب میں ہائیسٹ نمبر آف کیسز کی تعداد جو ہے پوری دنیا میں لا رہا ہے۔ اس وقت امریکہ میں جو ایک ایوریج کیس رہا پچھلے ہفتے میں وہ تقریباً 2,60,000 کیسز کا تھا، اور اس ہفتے میں یہ بتدریج بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح یورپ مطلب انگلینڈ کے اندر بھی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے حوالے سے کچھ رپورٹس تھیں کہ وہاں کیسز میں ٹھہراؤ آیا ہے، تو وہاں شاید رائے یہ تھی ماہرین کی کہ شاید وہ ایک اپنے تھریش ہولڈ کو پہنچنا چاہتا ہے۔ جبکہ اومیکرون کا پھیلاؤ جو ہے اس نے نتیجاً ایک خوف و ہراس کی فضا تو پیدا کر دی ہے، لیکن یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اومیکرون جب ہمیں اب دنیا کو سامنے آ رہا ہے تو دنیا کوئی اس وبا سے کے لیے انجان نہیں ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں دنیا نے بہت کچھ سیکھا ہے، مطلب بہت سی اسٹریٹجیز یا اس کی شدت یا اس کے حوالے سے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کرونا میں مبتلا بھی ہو چکے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے اندر اینٹی باڈیز بھی پیدا ہوئی ہیں۔ اسی طرح جو ہے ویکسینز جو ہیں
وہ ڈیولپ ہو چکی ہیں، اور دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ویکسینز کافی تعداد میں لگائی گئی ہیں، اگرچہ وہاں بھی ایک ریزسٹنس ہے جو کہ ویکسین لگانے کے حوالے سے لوگوں کے اینڈ پہ نظر آ رہی ہے۔ ریاست نے اس کو ٹیکل بھی کیا فورسفلی، تو وہاں لوگ جو ہے وہ عدالتوں سے ریلیف لے کے ایک مطلب آزادی کے حوالے سے یا ایک شخصی آزادی کے حوالے سے کہ اس حوالے سے آڑ میں عدالتوں نے بھی وہاں ریلیف دیا کہ اگر کوئی زبردستی نہیں لگوانا چاہتا، تو کوئی لگوانا نہیں چاہتا تو اس سے زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ تو بہرحال ویکسین ایک پروٹیکشن کا وے ہے۔ ویکسین سے جو ہے وہ اینٹی باڈیز پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں آنے والی جو ڈیزیز ہے اس کی شدت کم ہو جاتی ہے، اگرچہ 100% اس سے نہیں ہوتا، لیکن مائلڈ انفیکشن بہرحال ہو جاتی ہے، جس سے ایک تو مطلب صحت کا نقصان کم ہوتا ہے، اور دوسرا اس میں جو ہاسپٹل میں داخل ہونے کی جو شرح ہے وہ بھی کم ہوتی ہے۔ اچھا، اب اومیکرون کے ساتھ یہ ہے کہ یہ اتنا ڈیڈلی نہیں ہے جیسے اس سے پیشتر کچھ ویریئنٹ، جیسے خاص طور پہ ڈیلٹا ویریئنٹ آیا، تو اس سے بہرحال نمبر آف کیسز تو بڑھ رہے ہیں، لیکن اس سے یہ بھی ہے کہ ایک جو ہے وہ لوگ جو اس میں سروائیو ہو رہے ہیں، اور اس سے جو لوگ اس میں مبتلا ہوئے اور وہ سروائیو کر گئے ہیں، تو ان میں ایک نئی پروٹیکشن ڈیولپ ہو گئی ہے، کیونکہ باڈی کا میں ایک جو ہے ڈیفنس کا اپنا نظام ہے۔ اس میں خاص طور پہ دو طریقہ کار ہیں جو وائرس کے خلاف جو ہے بچاؤ کے لیے حل ہوتا ہے۔ مثلا ایک ہوتی ہے اینٹی باڈی، یعنی وہ کیمیکل جو کہ کسی وائرس کی انفیکشن کے نتیجے میں ہمارا ڈیفنس سسٹم پیدا کرتا ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دوں کہ فلو جو ہے یہ بھی ایک وائرل ڈیزیز ہے، اور چکن پاکس بھی ایک وائرل ڈیزیز ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ فلو ہمیں بار بار ہو جاتا ہے، اور چکن پاکس زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے، جو عام طور پہ عمومی طور پہ بچپن میں ہم میں سے سب کو ہو چکا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو گھر میں کسی اور بچے کو تو چکن پاکس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، لیکن ماں جو اس کی کیئر کر رہی ہوتی ہے، اس کی قریب ہوتی ہے، اس کو نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر والد بھی قریب بھی ہو تو کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چکن پاکس کی جو اینٹی باڈی ہے وہ پیدا ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ اینٹی باڈی اس کو مزید انفیکشن سے بچاتی ہے۔ دوسرا، ہر وائرس کی جو کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اینٹی باڈی ہے، اس کی میعاد بھی باڈی کے اندر جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ فلو کے جو سے پیدا ہونے والی اینٹی باڈی ہے اس کی میعاد 1 ہفتہ ہوتی ہے، اور چکن پاکس سے نتیجے میں پیدا ہونے والی جو اینٹی باڈی ہے یہ لائف لانگ ہوتی ہے۔ تو یہی وجہ کہ چکن پاکس کہ عام طور پہ یہ دوبارہ سننے میں نہیں ملتا کہ کسی کو پہلے چکن پاکس ہوا پھر دوبارہ ہوا، لیکن کرونا کی جو اینٹی باڈی ہے اس کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ یہ 3 مہینے سے 6 مہینے کے درمیان رہتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد آپ کی اینٹی باڈی اس لیول پہ نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس لیول پہ نہیں ہوگی کہ وہ ایک کمپلیٹ پروٹیکشن دے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا ہے، وہ ہے ٹی سیل۔ ٹی سیل باڈی کے مطلب ڈیفنس سسٹم میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، ان کو میموری سیل بھی کہتے ہیں۔ یہ میموری سیل جو ہیں یہ اگلی دفعہ جب وہ انفیکشن یا وہ وائرس جب آتا ہے تو یہ اس کی شناخت کرتے ہیں، اور اس کو باڈی میں جو ہے جو اینٹی باڈی پیدا کرنے کا نظام ہے اس کو ٹریگر کرتے ہیں، اس کو ہیلپ کرتے ہیں، پہلے شناخت کرتے ہیں کہ یہ پہلے چیز آئی تھی، پھر اس کے نتیجے میں باڈی کو جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ اس پہ کام کرتا ہے، اور اس کے مد مقابل جو ہے وہ اینٹی باڈیز پیدا کرتا ہے۔ اچھا، اب جو اومیکرون ہے اس کے حوالے سے جو خاص بات یہ ہے کہ اس کی جو میوٹیشن، یعنی جو وائرس کے اندر جو تبدیلیاں ہیں وہ مطلب اس نے اس کو ایک نیا وائرس بنا دیا ہے، بلکہ اس کو کرونا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کو اسی وجہ سے اس کو نیا نام اومیکرون دیا گیا کہ یہ جو ہے یہ ایک نیا وائرس ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ یہ ہے کہ ٹینڈنسی یہ ہے کہ کچھ ویکسینز ہو سکتا ہے مؤثر نہ ہو، لیکن اب تک کی جو اطلاعات کے مطابق جو فائزر کی ویکسین ہے وہ اومیکرون کے خلاف کچھ حد تک پروٹیکشن دے گی۔ تو اس لیے وہ لوگ جو فائزر کی بوسٹر ڈوز لگوا چکے ہیں، یعنی پہلے 2 ڈوز لگوانے کے بعد تیسری بوسٹر ڈوز لگوا رہے ہیں، ان میں چانسز یہ ہیں کہ ان میں اومیکرون کے ڈیولپ ہونے کا جو خطرہ کم ہوگا۔ اچھا، اومیکرون کے ساتھ یہ بات بھی ذہن رکھنی چاہیے کہ یہ کوئی آخری وائرس نہیں ہے یا آخری میوٹیشن نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد اور میوٹیشن بھی آئیں گی۔
ڈاکٹر البرٹ کو جو کہ انفیکٹیڈ ڈیزیز کے ماہر ہیں ییل اسکول آف پبلک ہیلتھ میں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اومیکرون ختم نہیں ہوگا اور یہ ہمارے ساتھ رہے گا، اور اسی لیے اس حوالے سے جو اومیکرون کو ڈیل کرنے کی اسٹریٹجی ہے اس میں اس مقصد کو پیش نظر رکھا جائے۔ اس بارے میں کہ اومیکرون کے بارے میں حتمی رائے کیا قائم کی جائے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ WHO کسی وقت پہ اس بات کا تعین کرنے میں قابل ہوگا کہ اومیکرون اب پینڈیمک نہیں رہا، یعنی میں نے اس سے پیشتر بھی ذکر کیا، پینڈیمک اس وبا کو کہتے ہیں جس کا وجود جو ہے ایک سے زیادہ بر اعظم میں ہو۔ اب اگر وہ کہیں کافی حد تک کنٹرول میں رہتی ہے، لیکن بہرحال وہ ہر جگہ کنٹرول میں نہیں ہوگی، کہیں اس کا پھیلاؤ زیادہ ہوگا، کہیں کم ہوگا، کہیں اس کے کیسز زیادہ ہوں گے، کہیں کم ہوں گے، تو جہاں کم ہوں گے تو وہاں WHO یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے یا اس ملک کی ہیلتھ اتھارٹی ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں کہ پینڈیمک کے سٹیٹس کو ختم کر دیں۔ لیکن جہاں وہ کم ممالک جن میں کہ وسائل کم ہیں، جہاں وائرسز کے خلاف علاج کی سہولتیں کم ہیں، یا جہاں ویکسینز نہیں اویلیبل ہو سکیں یا کم پاپولیشن میں ہوئی، تو ان میں چانسز ہیں کہ وہاں وہ سپریڈ ہوتا رہے گا۔ ڈاکٹر اسٹیفن کیسلر جو کہ ہارورڈ ٹی ایچ چان اسکول آف میڈیکل سائنسز سے جن کا تعلق ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بات انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کی جو اینڈیمک کو ڈیفائن کیا کہ ایک خاص لیول پہ جب یہ آئے گا، تو مطلب جب پھیلاؤ ایک اسٹیڈی اسٹیٹ ہو، یعنی ایک مستقل لائن کی صورت میں اگر ہم کوئی لائن ڈرا کریں تو مطلب ایک پیرل لائن کی صورت میں آ رہا ہے اور وہ کافی دیر سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو اس پوائنٹ پہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اینڈیمک لیول پہ پہنچ چکا ہے۔ اومیکرون کے سے نتیجے سے بہرحال یہ بات تو یہ ابھی تک واضح ہے کہ ہم اس پوائنٹ پہ تو ابھی تک نہیں پہنچے کہ جیسے سارس جو تھا اس کو ایک اینڈیمک قرار دیا گیا تھا، لیکن ان کا خیال ہے کہ جلد ہی ایک سٹیج آنے والی ہے۔ اسی طرح کچھ اور ماہرین کا رائے یہ ہے کہ اومیکرون کے حوالے سے بہرحال دنیا کے پاس ابھی تجربہ ہے، کیونکہ اب ہم کوئی 2019 میں نہیں بیٹھے جب ہمارے لیے ہر چیز بالکل نئی تھی، تو اب ہم دنیا سے سیکھ بھی چکی ہے، اور اب لوگوں کو جو ہے اس کے خطرات کے حوالے سے اپنے آپ کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر اینتھونی فوشی جو کہ امریکہ میں ایکسپرٹ ہیں اور جو ہے وہ کرونا کے حوالے سے مینجمنٹ کی میڈیکل ٹیم کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی اب اومیکرون کو ڈیل کرنے کے لیے جو اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم نے ایک سوسائٹی کو ڈسٹرب نہیں کرنا جو کہ اس کی معیشت کو ڈسٹرب کرے، یعنی دوسرے الفاظ میں اب لاک ڈاؤن کیے بغیر اومیکرون سے اور اسی طرح کرونا کی دوسری پیچیدگیوں سے نمٹنے کے لیے اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں جو بائیڈن بھی اسی بات کا اشارہ کر چکے ہیں کہ ویکسینز، بوسٹر ڈوز، کووڈ پلز اور ماسکنگ کے ذریعے یہ ہم ہے کہ اس کے خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے اور اس کا بآسانی مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی صورتحال انڈیا میں بھی ہے، جہاں پچھلے 6 مہینے میں 10,000 ڈیلی کے کیسز تھے، لیکن اب وہاں بھی کیسز بڑھ رہے ہیں۔ اب فیوچر کے جو منظرنامے کو ماہرین دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اومیکرون یا اس سے ملتے جلتے ویریئنٹ، کیونکہ ظاہر ہے یہ بہت سے ابھی وائرسز ہیں جو دنیا نے ابھی دیکھنے ہیں جو اومیکرون سے میوٹیٹ ہوں گے یا کرونا سے میوٹیٹ ہوں گے، تو اس سے یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ بعض کیسز میں اس کے سمٹمز کولڈ جیسے ہوں گے، یعنی فلو جیسے ہوں گے، اور بعض کیسز میں اس سے زیادہ سیریس ہوں گے، تو یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ان پیشنٹ میں ویکسین سٹیٹس کیا ہے اور ان میں مطلب جو پریونٹیبل انہوں نے اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی تھیں ان کا کیا ایفیکٹ ہے۔ اسی طرح کچھ ماہرین اس بات کی بھی اوپینین رکھتے ہیں کہ جو باڈی کا ڈیفنس سسٹم ہے اس کا بہرحال حتمی رول ہے، اور جو باڈی کے جو ٹی سیل یا جو میموری سیل ہیں ان کا بہرحال ایک اپنا رول ہے، اور یہ انفیکشن کے بچاؤ میں حل کرتے رہیں، مددگار ثابت ہوتے رہیں گے۔ کچھ سٹڈیز کے مطابق جو فائزر کی ویکسین ہے اس نے ٹی سیلز کے رول کو مزید سپورٹ کیا ہے۔
اومیکرون کے حوالے سے ایک ماہرین نے مثال دی ہے کہ ایک مطلب خشک جو ہے مطلب موسم میں جنگل میں بآسانی آگ لگ جاتی ہے، لیکن اگر زمین ویٹ ہو تو نہیں لگتی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 2019 نہیں ہے، یہ 2021-22 ہے، تو اس وجہ سے اب زمین سازگار نہیں ہے کہ آگ بآسانی سے لگے۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو اس سے کافی حد تک معلومات ملیں گی آپ کہ اومیکرون کے حوالے سے خطرات سے کیسے بچا جائے اور اپنے آپ کو محفوظ کیا جائے۔ تو امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں شامل رکھیں۔ السلام علیکم۔